اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی النبی وآلہ۔ جو ہمارا سلسلہ درس جاری ہے قرآن اور ہمارے عقائد، کوشش ہے کہ کچھ باتیں اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بیان ہو سکیں۔ اسی ضمن میں توحید کی اقسام بیان ہو رہے تھے، آج توحید عبادی کے بارے میں۔ توحید عبادی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام صفات اس کے عین ذات ہیں اور وہی خالق ہے، وہی رب ہے اور وہی صاحب اختیار ہے، وہی حاکم ہے، یہاں تک جب ہم پہنچے تو ہمیں ماننا پڑے کہ جو ان صفات کا حامل ہو، جو خالق ہو اور اکیلا ہو اور حاکم ہو، تو پھر عبادت اسی کی ہو سکتی ہے۔ صرف عبادت اسی کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ لہذا توحید کا آخری مرحلہ توحید عبادی کا اسی بنیاد پر ہے کہ ہم یہ قائل ہوں کہ عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، معبود صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب ہم یہ چار مرحلے طے کریں گے تب ہم حقیقی معنی میں موحد ہوں گے۔ یعنی یہ بھی ایک ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ دنیا میں کائنات میں صرف معبود خداوند عالم ہے، خداوند عالم کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور اس کے سلسلے میں قرآن میں بہت سی آیات بھی ہیں، مثلاً ذالکم اللہ ربکم، یہی وہ خدا ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو خدا کی۔ یا سورہ نحل کی 36ویں آیت میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا، بھیجا۔ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد ہے صرف ہمارا ہی نہیں، آخری نبی کی امت کا نہیں فریضہ، بلکہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کا اصل پیغام ہی یہ تھا۔ گویا انسان کی خلقت کا سبب، جیسا کہ خود مشہور وہ آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی معبود صرف خدا ہی کی عبادت ہو۔ اسی چیز کو دوسرے انداز ہے کہ ہر رسول بھی آئے اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں جو بھی قوتیں، ہر ایک سے اپنے کو بچاؤ، طاغوت سے اپنے کو محفوظ رکھو۔ یا اسی طریقے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی اللہ ہے، وہی اکیلا ہے، اور جب وہی اکیلا ہے تو صرف اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے۔ یا اسی طریقے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، یعنی سب کا رب ہے، فاعبدون، تو اسی کی، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی، فاعبدوہ ہو، اسی اللہ کی عبادت کرو، معبود صرف اسی کو مانو، ھذا صراط مستقیم، پھر یہ بھی جملہ ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یعنی اللہ ہی کو اگر معبود مان رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تب تم صراط مستقیم پر ہو۔ یا ایک جگہ اور ہے کہ قل یا اہل الکتاب، یعنی یہ بھی ایک عمومی پیغام ہے تمام کائنات کے لیے اسلام کا کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس موضوع کا پڑھاؤ جو ہم دونوں کا مشترک معاملہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کا کسی کو بھی ہم شریک، اللہ کا شریک کسی چیز کو قرار نہ دیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو اپنا رب بھی نہ مانیں۔ یعنی یہ گویا مشترک پیغام ہے تمام عالم بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ اسلام کا مطلب صرف خدا کی عبادت، اسلام کا مطلب صرف اللہ کو ایک ماننا، اسلام کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی پرستش کرنا۔ اسی لیے مذہب اہل بیت شیعت کا اصل پیغام ہی یہ ہے کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، اللہ واحد ہے، اور جب وہی سب کچھ ہے تو پھر اسی کی عبادت جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، دنیا میں کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارے مذہب میں، بالخصوص شیعت میں، اسلام میں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود ماننا جائز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ جتنے بھی کام ہمارے انجام دیے جاتے ہیں اس میں ہرگز شرک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک نہیں، لہذا عبادت میں بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے، شرک عبادی بھی نہیں ہو سکتا ہے، غلط ہے، ناممکن ہے۔ جب توحید عبادی کے ہم قائل ہیں تو شرک عبادی نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید عبادی کا مطلب صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو شرک عبادی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، تو کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف خدا۔ اب یہاں پر بعض جگہوں، بعض چیزوں میں غلط فہمیاں بعض افراد کو ہوتی ہیں۔
تو یہ ایک توجہ رہے کہ غلط فہمی یہاں پر ہوتی ہے کہ مثلاً اگر تعظیم کسی کی جا رہی ہے، احترام کیا جا رہا ہے، یہ تعظیم اور احترام اگر حکم خدا سے ہے تو اولاً تعظیم کا مطلب عبادت نہیں ہوتا ہے، تعظیم اور احترام کا مطلب کسی کو معبود ماننا نہیں ہے، بلکہ اگر تعظیم و احترام اللہ کے حکم سے ہے تو یہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر والدین کے سلسلے میں یا ماں باپ کے سلسلے میں احترام کا حکم ہے، اگر ماں باپ کا احترام کا حکم ہے، ماں باپ کا خیال کرنا اور ماں باپ کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، ہم ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں، اور چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اس تصور کے ساتھ ہم احترام کر رہے ہیں کہ حکم خدا ہے، تو یہ خدا کی عبادت ہے، یعنی احترام والدین کا ہے اور عبادت خدا کی ہے۔ یہی معاملہ مثلاً اہل بیت کے لیے ہے کہ اہل بیت کی ہمارے یہاں تعظیم واجب ہے، اہل بیت کا احترام واجب ہے، یا جیسے شاعر اللہ ہیں، اہل بیت سے منسوب جو چیزیں ان کا احترام ہم کرتے ہیں، تو احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، معبود تو صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور شے کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ ہاں، تعظیم احترام ہے، احترام اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن میں بہت سے آیات میں موجود ہیں، اور یہ چونکہ حکم خدا کی بنیاد پر احترام ہوتا ہے، لہذا عبادت تعظیم کسی اور کی ہوتی ہے، یہ عبادت اللہ کی کہلاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور عرض کروں کہ چونکہ ہم انسان ہیں اور ہر انسان کو یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ہمارا خالق صرف اللہ ہے، وہی ایک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ایک ہے جس نے دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، خدا نہیں۔ اب چاہے نام ہم بدل دیں، اس کو گاڈ کہہ دیں یا خدا کہہ دیں یا بھگوان کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دیں، وہ صرف اکیلا ہے۔ جب وہ اکیلا ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں بھی یہ عقیدہ رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ مثلا انسان جانور نہیں ہے، انسان لکڑی نہیں ہے، انسان پتھر نہیں ہے، ان سب سے برتر ہے، ان سب سے انسان افضل ہے۔ جب ان سب سے انسان افضل ہے تو پھر انسان کو وہ کام کرنا ہے جس سے اس کی یہ برتری اور افضلیت باقی رہے۔ کب انسان کی افضلیت و برتری باقی رہے گی؟ کہ جب انسان اس کے آگے جھکے جو انسان سے بڑا ہے، انسان سے افضل ہے، انسان سے برتر ہے۔ دنیا میں اگر انسان سے کوئی افضل و برتر ہے، وہ صرف وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ انسان سے برتر نہیں ہیں، انسان سے ہم جانور نہیں ہیں، حتیٰ ہم جانور کے برابر نہیں، بلکہ ہم جانور سے افضل ہیں۔ پتھروں کے برابر نہیں، ہم پتھروں سے افضل ہیں۔ ہم نباتات لکڑی کے برابر نہیں، ہم اس سے افضل ہیں۔ جب ہم اس سے افضل ہیں تو پھر یہ ہم سے ساری چیزیں دنیا میں کمتر ہیں۔ جب کمتر ہیں تو پھر ہم عبادت اگر کسی ایسے کی کریں جو ہم سے کمتر ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اپنی انسانیت کو گرایا ہے، انسانیت کو ختم کیا ہے۔ انسان اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنا معبود صرف اسی کو ماننا ہے جو ہم سے برتر ہو، ہم سے افضل ہو، اور ہم سے برتر صرف ہمارا پیدا کرنے والا ہے، صرف ہمارا خدا ہے۔ لہذا ہمارا معبود صرف ہمارا خدا ہو سکتا ہے، صرف ہمارا پروردگار ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اسی خدا کی عبادت کرنا ہے، اسی خدا کی پرستش کرنا ہے، اسی خدا کو ماننا ہے۔ جب خود ہی خدا کی پرستش عبادت کرنا ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو گویا ہم نے اپنے انسانیت کو نہیں پہچانا ہے۔ ہم اپنے کو گویا صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر لکڑی اور پتھر اور جانوروں سے برتر ہیں، لیکن ہم نے عملاً برتری کا اعلان نہیں کیا ہے۔ برتری کا اعلان اسی وقت ہوگا کہ پھر ہم یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ ہمارے لیے کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اسی لیے اسلام کا اصل پیغام جو انسانیت کا پیغام ہے کہ تم معبود صرف خدا کو مانو، صرف اللہ کو مانو، اور پھر اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مانو تو اسی کو مانو جسے اللہ نے منوایا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنا معبود نہیں مان سکتے ہیں، ہم سے اپنے سے کمتر چیزوں کو اپنا معبود نہیں مان سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں یا جانوروں کو دیکھیں یا لکڑی و پتھر کو دیکھیں تو یہ ہم سے کمتر ہیں۔ اب یہ کیا ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ جس کی ویلو ہم سے کم ہے ہم اس کے آگے جھک رہے ہوں، ہم اس کے آگے سر کو جھکا رہے ہوں، ہم اس کی عبادت کریں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ ہم صرف اسی ایک کے ماننے والے ہوں اور اسی کی عبادت کرنے والے ہوں، عبادت میں اس کا کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ اور اگر ہم بعنوان عبادت کر رہے ہیں تو بعض جگہوں پر البتہ ہمارے مذہب میں بعض لوگوں غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں اشارتاً عرض کروں گا کہ ہم معبود صرف اللہ کو مانیں، اللہ کے علاوہ اگر کوئی عمل انجام دیں تو وہی عمل انجام دیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ہم کوئی کام کریں گے تو در حقیقت عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ ہی کی ہوگی،
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہوں، لہذا غلط فہمی نہ ہو۔ آخر میں عرض کر دوں، مثلا حجر اسود کو آدمی بوسہ دے رہا ہے، حجر اسود کو آدمی چوم رہا ہے، کعبے کو چوم رہا ہے، تو یہ جو حجر اسود کو آدمی بوسہ دے رہا ہے، چوم رہا ہے، احترام کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو خدا سمجھ کے کر رہے ہیں یا خدا کے مقابلے میں ہے، نہیں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اصل خدا ہے۔ ہم اگر مثال کے طور پر بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو اس کو معبود نہیں مان رہے ہیں، اس کو اپنا پروردگار نہیں مان رہے ہیں، نہیں، اللہ سے ہٹ کر وہ چیز ہے، اس معنی میں کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ اس کا بھی خالق ہے۔ اور پھر وہاں پر اگر ہم بوسہ بھی دینا تو اس لیے بوسہ دینا ہے کہ حکم خدا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اب یہاں پر اس کا بوسہ دینا یہ حکم خدا کی وجہ سے، لہذا اصل میں خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اللہ سے دعا کریں اور پھر اپنی حد تک کوشش کریں کہ ہم سب کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت سے ہم تمام انسانوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔